اوریجن ٹی وی، عوام سے عوام تک۔ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ ہم پاکستان کو ایک عظیم ملک بنا کے دکھائیں گے آپ کو، اور ہم یہ چاہتے ہیں الیکشن سستے ترین ہوں۔ الیکشن جلدی آپ کتنے کرا لیں گے؟ عوام اس ٹائم فوج کے خلاف اتنا کیوں جا رہی ہے؟ پہلی بات ہے جی، مجھے یقین ہے کہ ہماری عوام اگینسٹ ہے ہی نہیں فوج کی، یہ سب ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو اب لانگ مارچ ہو رہا ہے، مجھے بتائیں اس کی کیا لاجک ہے اس لانگ مارچ میں؟ عمران خان اگر آنےسٹ ہے، عمران خان اگر سچا ہے تو اس کی ٹیم کرپٹ کیوں ہے؟ پاکستان کے اندر وسائل ہیں، کر سب سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس دو کمی ہیں، ایک ان کی نیت اور دوسرا انہوں نے ٹیلنٹ پاکستان کے نہیں اٹھایا ہے کہ ہم نے یہ ٹیکس کے جو لوگوں کو انہوں نے دبایا ہوا ہے اس کو ہم ختم کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ جی ایک ایم این اے کے الیکشن کے اوپر 15 لاکھ خرچ ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ الیکشن لڑتے نہیں ہیں، سیٹ خریدتے ہیں، کیونکہ یہ مافیا عوام کو کبھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوریجنل ٹی وی اور میں ہوں مزمل الطاف۔ ناظرین، میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے چیئرمین کرنل راجہ جاوید مجتبیٰ۔ ان سے بات کریں گے کہ ان کی پارٹی کا منشور کیا ہے، موقف کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس طرح سے کام کریں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کا مشن کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری پارٹی کا مشن ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے، اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، نیت ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اندر سارے رولز بنے ہوئے ہیں، لاز موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن یہ جو موجودہ ہمارا نظام ہے اس کے اندر یہ جو الیکشن لڑ کے آ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پرماننٹلی آ رہے ہیں، تو یہ ایک مافیا بن گیا۔ اس مافیا کو ہم نے بریک کرنا ہے، اور یہ مافیا کیسے بن گیا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ جی ایک ایم این اے کے الیکشن کے اوپر 15 لاکھ خرچ ہونا چاہیے، جبکہ یہ 15 کروڑ بھی نہیں لگاتے، یہ اس سے کروڑا لگاتے ہیں، یعنی کہ یہ الیکشن لڑتے نہیں ہیں، سیٹ خریدتے ہیں۔ تو جب تک سیٹیں خریدی جائیں گی اس وقت تک آپ کا ٹیلنٹ اوپر نہیں آئے گا، مڈل کلاس اوپر نہیں آئے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں الیکشن سستے ترین ہوں، آپ کی مڈل کلاس، آنےسٹ کلاس، کمپیٹنٹ کلاس وہ اوپر آئے، اور وہی عوامی لوگ ہوں گے۔ یہ مافیا عوام کو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ وہ والی بات کر دی ہے جو عوام کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے لیکن الفاظ نہیں ملتے، کہتے نہیں ہیں کہ الیکشن میں اتنا زیادہ پیسہ آتا کہاں سے ہے، لگاتے کیسے ہیں، کیوں لگاتے ہیں، اور اس پیسے کو پھر ریکور کرنے کے لیے کرپشن ہوتی ہے۔ ہم نے الیکشن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ جو 15 لاکھ سے اوپر لگائے اس کو ڈسکوالیفائی کریں، اور علاوہ ازیں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے پولیس اسٹیشن۔ جب تک آپ اپنے ووٹرز کو آزاد نہیں کریں گے، پولیس اسٹیشن بھی آپ کے بدماش ہیں، انہوں نے ووٹرز کو پریشرائز کرتے ہیں اور ان کو انفلوئنس کرتے ہیں یہ پولیٹیشینز جو موجود ہیں۔ ہماری پارٹی چاہتی ہے کہ تھانے آزاد ہوں اور ووٹر اتنا آزادی سے ووٹ ڈالے جیسے باہر کے ملکوں میں سستا ترین الیکشن ہوتا ہے، ہمارے پاکستان کے اندر مہنگا ترین الیکشن ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس پہ کامیاب ہو جائیں گے، عوام کو ہم کانفیڈنس میں لے لیں گے، ہم آپ کو الیکشن اتنے سستے کرا کے دیکھیں گے کہ آپ کی مڈل کلاس، آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگ سامنے آئیں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم میرے دیکھنے والے ویورز کے ذہن میں بھی ایک ہی سوال آ رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ ہوگا کیسے؟ کوئی پلاننگ، کوئی چیز آپ نے سوچی ہو کہ یہ سب کچھ ہوگا کیسے؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو یہ مشکل ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو ہے سوچ اور نیت۔ جب سوچ اور نیت ہے، یہ آپ کے چینلز اور بھی جتنے میڈیا ہے اس کے ذریعے ہمارا میسج جا رہا ہے، ہم آن گراؤنڈ بھی جا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہماری پارٹی اس وقت پورے پاکستان میں ویری ویل آرگنائزڈ ہے، لاکھوں میں ہمارے ممبرز بن چکے ہیں۔ اب ہمیں لوگوں تک پیغام دینا ہے۔ جب لوگوں کا اندر پیغام جائے گا، ان کو اویئرنیس ہوگی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لوگ ان کروڑا پتی کو ووٹ نہیں دیں گے، پھر وہ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ جو ہماری پارٹی ہے اس ہمارے کینڈیڈیٹ کو دیں گے۔ جب ہمارے کینڈیڈیٹ کو یہ ووٹ دیں گے، ہمارے کینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے، انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز مہنگے نہیں ہوں گے، سستے ترین الیکشن۔ اچھا، مجھے ایک چیز میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ غریب عوام جو کہ عوام کا اس ٹائم سوال ہے وہ کہاں جائے؟ الیکشن کا والا مسئلہ آپ نے بتا دیا، اس کا حل بھی بتا دیا کیسے ہو سکتا ہے۔ غریب عوام، اس کی غربت کس طرح سے ختم ہوگی، مہنگائی پہ کس طرح سے کنٹرول ہوگا؟ امید کرتا ہوں کہ دعا بھی ہے آپ کی پارٹی اگلی دفعہ جیتے بھی اور اقتدار بھی سنبھالے۔
لیکن یہ سب کچھ کس طرح سے ہوگا پھر؟ دیکھیں، جب ہم لائق لوگ لے کر آئیں گے، عوام کے اپنے جینون نمائندے لے کر آئیں گے، اور ہماری پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے یہ ٹیکس کے جو لوگوں کو انہوں نے دبایا ہوا ہے اس کو ہم ختم کریں گے، بیر منیمم ٹیکس کے اوپر لے کے جائیں گے. جب لوگوں کو آزاد کریں گے، لوگ اپنا بزنس کریں گے، لوگ ایکسپورٹ کریں گے، بجلی سستی کریں گے، پیٹرول سستا کریں گے، مزید جو جتنے ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا اس کو ہم کم کریں گے، تو آپ دیکھیں گے ہماری انڈسٹری گرو کرے گی. اور جب انڈسٹری گرو کرے گی تو ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، کوالٹی ہوگی. تو یہ کوئی اتنا مشکل یا سنسکرت نہیں ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے. کر سب سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. ان کے پاس دو کمی ہیں، ایک ان کی نیت اور دوسرا انہوں نے ٹیلنٹ پاکستان کے نہیں اٹھایا. پاکستان دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 5واں ملک ہے. پاکستان کے اندر وسائل ہیں، پاکستان کے اندر ہائیلی کوالیفائڈ یوتھ ہے، لیکن ان کو ہم نے اگنور کیا. وہ تو نزدیک بھی نہیں آ سکتے. تو جب وہ لوگ نزدیک نہیں آ 22 کروڑ میں یہ چند 100 لوگ اگر پاکستان چلائیں گے تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ صاحب میں ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے اس ٹائم، سیم یہی باتیں، یہی چیزیں، یہی ہوپس، یہی امیدیں عمران خان کی جانب سے بھی تھی. اس کے دور میں آتے مہنگائی بڑھ گئی، دوسری حکومت آئی، مہنگائی مزید بڑھ گئی. اب وہ کہتا ہے کہ جی الیکشن دوبارہ کروائیں اور لانگ مارچ اور یہ ساری چیزیں. اس چیز کو سارا کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان بالکل یہی کہتا تھا، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکا نا. ڈیلیور کیوں نہیں کر سکا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں بڑے کلیئرلی کہ عمران خان میں ایک تو کیپیبلٹی تو ہے ہی نہیں، اور نیت بھی عمران خان کی نہیں ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر نیت ہوتی تو آج آپ کے پولیس اسٹیشنز ٹھیک ہوتے. اگر نیت ہوتی تو پبلک کے اندر وہ لوگ لے کے آتا جو پبلک کے لوگ ہیں. آپ دیکھیں وہی سارے سیاستدان جو آلریڈی چل رہے تھے انہی کو عمران خان پر لے کے آ گیا. تو ہم انشاءاللہ آپ کو لائق ترین لوگ دیں گے. سب سے پہلی بات ہے کہ عمران خان کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے. اس نے ساری زندگی کرکٹ کھیلا ہے. اگر ہم ایک انسان جس نے ساری زندگی کھیلتا رہا اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کر دے گا، آئی تھنک دیٹ از ٹو مچ. ابھی کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والی عوام کو کہ وہ آپ کی پارٹی کو کس طرح سے سپورٹ کریں اور کس طرح سے لے کر چلیں کہ آپ کی پارٹی کس طرح سے یقین دلا سکتی ہے؟ بیسیکلی سیدھی سی بات جو ہے، وہ پارٹی کوئی بھی ہو، جیسے پی ٹی آئی بھی تھی، جب تک عوام کو یقین نہیں آیا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے، کوئی ہوپ نہیں آئی تھی، وہ ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. انشاءاللہ سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ میرا تعلق ایک گاؤں سے، میرا تعلق ایک خاندان سے. میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس نے ہمیشہ لوگوں کی خدمت کی. میں نے بذات خود اپنے علاقے میں کروڑہا کی ڈیولپمنٹس کرائیں، اور آج تک کوئی منسٹر یا ایم این اے ایم پی وہاں پہ نہیں کرا سکا. اس سے بڑی بات جو ہے میرا اپنا کریکٹر، الحمدللہ میرے والد صاحب کا، میرے دادا کا، کوئی جا کے چیک کرے، اگر ہمارے کریکٹر کے اوپر کوئی انگلی نہیں کھڑی کرتا اور ہم نے آج تک کوئی کرپشن نہیں کی، تو سب سے بڑی بات ہے ہمارا ماضی. اور اس کے علاوہ میرا ذاتی طور پہ الحمدللہ آئی بین آن دی بیسٹ اپوائنٹمنٹس آف پاکستان آرمی اینڈ ابراڈ. اور جب تک لیڈر خود لائق نہیں ہوگا، لیڈر کا وہ اس کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہوگا، لیڈر کی وہ نیت نہیں ہوگی، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے. یہ جو میری فوج کی بھی ٹریننگ ہے، انشاءاللہ اس ٹریننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے، میری اپنی پرسنل جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں موجودہ وقت پہ جتنے بھی یہ لیڈرز ہیں ان سے سب سے بہتر جاوید مجتبیٰ، اور جاوید مجتبیٰ کی پارٹی ڈیلیور کرے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، مجھے ایک چیز مزید یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب عمران خان کی پارٹی اقتدار میں آئی ہے، عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہو رہا تھا ملک میں، جو کچھ ہو رہی تھی چیزیں، وہ سب کچھ ایک ہی الفاظ پہ ختم ہوتی تھی کہ عمران خان بالکل سچا ہے، عمران خان بالکل آنسٹ ہے، وہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کی جو ٹیم ہے وہ کرپشن کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں کر رہی ہیں. اور یہی چیز خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. اس چیز کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ اس چیز کو کیسے لے کے چلیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک پرسیپشن ہے جو کہ غلط ہے. عمران خان اگر آنسٹ ہے، عمران خان اگر سچا ہے، تو اس کی ٹیم کرپٹ کیوں ہے؟ اور اگر عمران خان سے ایک اچھی ٹیم سلیکٹ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے ٹیم کو لیڈ کرنے کے لیے. تو ہم آپ کو لائق ترین لوگ دیں گے.
اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر سیاست کا انداز تبدیل کریں گے. آپ دیکھیں اس وقت جو جتنے پولیٹیشینز ہیں، بھلا پی ٹی آئی ہے یا نون ہے یا پیپل پارٹی ہے، ان کے اندر وہ میچورٹی نہیں ہے. آپ ان کو ٹاک شوز پہ دیکھیں جس طریقے سے بہیو کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کی طرح یہ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از ناٹ کریکٹ. ہم آپ کو انشاءاللہ جو ٹیم بھی دیں گے، ہم آپ کو وہ ماحول دیں گے، اور ہم بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پالیٹکس آف نفرت پیدا ہو چکی ہے. ایسی پالیٹیشنز آپ کے لیڈرز آ چکے ہیں جنہوں نے قوم کے عوام کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دی ہیں. جو پی ٹی آئی کا ہے وہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو نون کا ہے وہ پی ٹی آئی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی یہ جو اب لانگ مارچ ہو رہا ہے، مجھے بتائیں اس کی کیا لاجک ہے اس لانگ مارچ کی. اگرچہ جو عمران خان کے ساتھ فائرنگ ہوئی بہت بالکل غلط ہوا ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور جنرلی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات کیوں بن رہے ہیں؟ یہ حالات اس لیے بن رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ اتنی امیچور ہے کہ ان لوگوں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. یہ پلانڈ ہے نہیں پلانڈ ہے، اس کے اوپر بحث کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں. اسی طرح اب مجھے بتائیں کہ لانگ مارچ کو اتنا جو ہم نے اخراجات کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، آواز کیا ہے جی الیکشن جلدی ہو. الیکشن جلدی آپ کتنے کرا لیں گے اور کیوں کرائیں گے؟ الیکشن کا مقرر ٹائم ہے، اگر تو اس پر نہیں ہو رہے پھر تو بات بنتی ہے. تو مقرر ٹائم ہے اور اس میں بھی سال بھی نہیں رہ گیا. اگر آج بھی آپ اناؤنس کروا لیتے ہیں تو 2-4 مہینے پہلے الیکشن ہو جائیں گے. اب وہ 2-4 مہینے پہلے جو ہونے بھی نہیں ہونے بھی ٹائم کے اوپر ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ پولیٹیشنز یا عمران خان جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور دوسری پارٹی بھی یہی، انہیں بھی چاہیے مل بیٹھے. یہ آپس میں مل بیٹھتے نہیں ہیں. حالات خراب کیے ہوئے ہیں، عوام پس رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور سب سے بڑا نقصان اس کا جو ہو رہا ہے، یہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کا یہ ہو رہا ہے کہ دنیا ورلڈ لیول پہ ہماری امیج اتنی خراب ہو رہی ہے کہ نہ لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ لوگ ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں. رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ آپ کا ڈالر دن بدن تگڑا ہو رہا ہے، پیسہ کمزور ہو رہا ہے. اس کا افیکٹ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا نہیں چاہتے. ہمارے اپنے پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے اندر پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. عام آدمی، کامن مین، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو غربت نظر ہی نہیں آئے آپ کو. یہ نہیں ہوگا امیر اور غریب والی بات ہی نہیں ہوگی. اگر پوری دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے اور رول آف لا پہ چل رہا ہے، اور آپ دیکھیں ہمارے لوگ باہر جا کے واپس نہیں آنا چاہتے. ہم پاکستان کو ایک عظیم ملک بنا کے دکھائیں گے آپ کو، اور بہت جلدی ہماری حکومت کا پہلا سال آپ کو ڈائریکشن دکھائے گا کہ انشاءاللہ ہم ایک سمت پہ جا رہے ہیں. اچھا، مجھے ایک عوام کے لیے ایک میسج لینا چاہوں گا آپ کی جانب سے، جو کہ دیکھنے والے ویورز اس میسج کو ڈلیور بھی کر سکیں، اسے سمجھ سکیں. آپ کی جانب سے ایک میسج. جی، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. میں پورے پاکستان کی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ دیکھیں 75 سال ہمیں ہو گئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں 30-40 سال سے جو بار بار آ رہے ہیں. یہ ان کو آپ کتنا آزمائیں گے؟ ابھی کیا ہو رہا ہے، وہی لوگ ہیں، صرف نام پارٹی کا چینج کر دیا جاتا ہے. وہی لوگ پی ایم ایل کیو میں تھے، وہی لوگ پی ایم ایل این میں ہیں، وہی لوگ پیپل پارٹی میں ہیں، وہی پاکستان تحریک انصاف میں ہیں. لیکن فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ جو ہے ایک پارٹی آ رہی ہے، نام بھی نیا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی نئے لے کر آئیں گے. تو یہاں پر ہم آپ سے توقع کریں گے کہ آپ ایک دفعہ ہمیں موقع دیں، اور ہم آپ کو مڈل کلاس کے لائق ترین لوگ دیں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دنیا کا ایک ٹاپ کنٹری ہوگا، اور پاکستان کے اندر ایک سکون ہوگا، پاکستان کے اندر ایک ماحول ہوگا. اور یہ ہماری گورنمنٹ جب آئے گی تو آپ کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا ایم این اے ایم پی ایس کے پاس نہیں جانا پڑے گا. اگر لوگ وہاں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم فیل ہیں. ہماری گورنمنٹ جب آئے گی انشاءاللہ آپ ہمیں ملنے ضرور آئیں، خوشی سے ملنے آئیں، لیکن کام آپ کے ڈپارٹمنٹل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، صوبائی لیول پہ، فیڈرل لیول پہ انشاءاللہ ہمارا نظام خود کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، ایک آخری بات جو کہ عوام کی بہت زیادہ اس ٹائم دیکھنے میں آ رہی ہے، عوام اس ٹائم فوج کے خلاف اتنا کیوں جا رہی ہے؟ دیکھیں جی،
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان آرمی دنیا کی بہترین فوج ہے. بے شک بے شک. تو اب یہ اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ ہمارے جو لیڈرز اس وقت ہیں یہ اتنے مفاد پرست ہو چکے ہیں, اتنے سیلفش ہو چکے ہیں کہ یہ اپنی ذات, اپنی اقتدار کی خاطر یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارا دشمن کرنا چاہتا ہے. پہلی بات ہے جی, مجھے یقین ہے کہ ہماری عوام اگینسٹ ہے ہی نہیں فوج کی. یہ سب ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو کہ بظاہراً نظر آ رہا ہوگا آپ کو, لیکن ایکچولی عوام فوج کو بہت لائک کرتی ہے. لیکن یہ جو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کو ریجیکٹ بھی کرتا ہوں, اور عوام کو انشاءاللہ تعالی ہم یقین دلاتے ہیں پاکستان آرمی سب سے بڑی آپ کی طاقت ہے, اور پاکستان آرمی کبھی بھی پاکستان کو نیچے گرنے نہیں دے گی. ان لوگوں کو ہم نے چینج کرنا ہے, اور انشاءاللہ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ وہ جذبہ پیدا کرے گی کہ لوگ اپنی فوج کو, اپنے ملک کو سب سے زیادہ عزیز سمجھیں گے. کرنل صاحب کی باتیں آپ نے جانی ہیں, کرنل صاحب کا موقع بھی آپ نے جانا ہے. میری نظر میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے بڑی کرپشن کی وجہ کیا ہے, الیکشن کے بیچ میں ہونے والا ایکسٹرا پیسہ. الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک آرڈر دیا گیا کہ اس لمٹ تک پیسہ آپ لگائیں, اس سے زیادہ جب پیسہ لگے گا وہ ظاہری بات آپ جیب سے لگائیں گے, ادھر ادھر سے اکٹھا کریں گے, اس کو پورا کرنے کے لیے پھر ڈبل کرپشن ہوگی. سب سے بڑی وجہ اس ٹائم یہی چل رہی ہے. کمنٹ سیکشن میں لازم بتانا کہ آپ کو ان کی گفتگو کیسی لگی اور آپ ان کی پارٹی کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ مزمل الطاف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.